اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات پر۔ آج ایک آیت پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں، قرآن کریم کے آئینے میں ہمارا چہرہ کیسا نظر آتا ہے اور کیسا نظر آنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے معزز علماء کے جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30 پر ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ رزق کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، تو رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے، اس پر بات کروائیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ کس کا رزق کشادہ کرتا ہے، کس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، رزق سے مراد کیا ہے، رزق کی تعریف کیا ہے، کیا محض کہ کھانے وانے کی چیزیں یا مال اسباب اسی کو رزق کہتے ہیں، یا یہ علم یہ بھی رزق ہے، اولاد یہ بھی رزق ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں سوالات کی شکل میں ہم رکھیں گے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب سے کون واقف نہیں، معروف نام ہمارے ملک کا، پنجاب یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں، ڈین ہیں اور پیام صبح کا لازمی جز۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ 14 برس سے مستقل مہمان ہیں ہمارے، اور ہم مستقل ڈاکٹر صاحب سے سیکھ رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کون تھیں؟ درست جواب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں یا طائف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ ارشاد فرمائیے، پہلے آپ رزق
کی تعریف بیان کر دیجئے کہ رزق سے مراد کیا ہے، اور یہاں پر رب کا لفظ آ گیا تو رزق کا تعلق محض اور محض صرف رب سے ہے، رب ہی یہ کام کرتا ہے، رازق اللہ ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سورہ بنی اسرائیل کا جو ابتدائی حصہ ہے، بلکہ بیشتر حصہ ہے، وہ توحید کے دلائل کے اوپر مبنی ہے اور رد شرک کے دلائل کے اوپر مبنی ہے، یعنی کہہ لیجئے اثبات توحید اور رد شرک۔ اور اس میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ جو خاص طور پر یہ جو حصہ ہے جس میں یہ آیت موجود ہے، یہاں ایک اجتماعی کفالتی اصول دیا گیا ہے، یا ایک اجتماعی معاشرتی اصول جو ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے، اور اس میں ایک اصول نہیں کئی اصول دیے گئے ہیں۔ اور والدین کی جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے لے کر پھر عام لوگوں سے حسن سلوک، اور پھر خرچ کے معاملات، اور ایک دوسرے کے ساتھ جتنا بھی آپ نے معاملات رکھنے ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اور خاص طور پر پھر یہاں جب یہ بات کہی گئی، جو آیت اس وقت ہمارے زیر غور ہے، اس سے ماقبل کی آیت میں اصل میں یہ کہا گیا تھا کہ نہ تو کنجوسی کرنی ہے اور نہ ہی اپنا جو ہے وہ ہاتھ اتنا کھلا رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ خود کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یا نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے اتنا باندھو کہ اس کو گردن کے ساتھ باندھ لو، یعنی کسی کو کچھ دو ہی نہ، اور نہ ہی وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اتنا کھلا رکھنا ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کو دیتے جاؤ۔ گویا درمیان میں ایک جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور وہ جو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کی تلقین ہے اس کو ساتھ ہی وجہ بتا دی گئی ہے کہ جو تیرا رب ہے وہ رزق دینے والا ہے، اور وہی رزق کو کشادہ کرتا ہے، وہی رزق کو تنگ کرتا ہے۔ اور رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق سے مراد صرف مال نہیں ہوتا، رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ رزق کا معنی ہے عطا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کیا ہے؟ وہ ہماری مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، ہماری اولادیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، ہماری زندگی کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، ہمارا علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہماری عقل اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی ایک نعمت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں، ہماری اور وہ جو ساری کی ساتھ اچھی صحت ہے یہ بھی رزق ہے، یہ بھی ہمارے رزق ہے۔ اچھے دوست یہ بھی رزق ہے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رزق کے اندر شامل ہیں، اور فرمایا کہ اللہ جو ہے تیرا رب جو ہے وہی رزق کو کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بعض اوقات ہم کسی کو رزق اس طرح دیتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ ضرورت سے زائد دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کی حالت بہتر کر لیں گے، اور اس کو ہم اس کی جو حالات ہیں معاشی حالات اس میں سے نکال کر ہم اس کو بہتر معاشی کیفیت کے اندر ہم لے آئیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے تھوڑا دینے سے کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ اتنی تنگی آ جائے گی کہ وہ اس کا رزق کشادہ نہیں ہوگا، تو اس بات کی نفی اس میں کی گئی ہے کہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، اور وہ رزق کو کھلا بھی وہی کرتا ہے، رزق کو تنگ بھی کرتا ہے۔ تمہارے دینے یا کم دینے سے، یا تمہارے زیادہ دینے یا کم دینے سے کسی کی معاشی کیفیات جو ہیں وہ بہتر یا کمتر نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہارا معاملہ، یہ رزق کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس رزق کے معاملات کو بتایا ہے دوسری جگہوں پہ، خاص طور پہ سورہ شورى کے اندر اور سورہ زخرف کے اندر، کہ یہ رزق کا معاملہ کس طرح سے ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورہ شورى کے اندر کہ ہم چاہتے ہم رزق دے سکتے ہیں لوگوں کو، اور ہم چاہتے تو لوگوں کو رزق اتنا دے دیتے، اپنے بندوں کو اتنا رزق دے دیتے کہ وہ سب جو ہے وہ برابر ہو جاتے۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں بغاوت کر دیتے۔ اگر سب کے پاس کشادہ رزق آ جاتا تو زمین میں بغاوت ہو جاتی، فساد پھیل جاتا، کوئی شخص جو ہے کسی کا ماتحت نہ رہتا، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی معیشت کی وجہ سے وہ بغاوت کر دیتا اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اگر اللہ تعالیٰ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جہاں کفار مکہ نے یہ بات کہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہ اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا ہی تھا
تو یہ جو دو جڑواں بستیاں ہیں طائف اور مکہ مکرمہ، ان میں سے کسی سردار پر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتا، اور یہ قرآن جو ہے وہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، ان دو بستیوں میں سے کوئی کسی بڑے آدمی کے اوپر قرآن نازل ہو جاتا، یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ جو ہیں وہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کی تقسیم ان کے ذمے ہے، انہوں نے تقسیم کرنی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتایا کہ جو مال و دولت کی وجہ سے تم کسی کو بڑا سمجھتے ہو اور چھوٹا سمجھتے ہو، یہ معیشت کے طبقات ہم نے خود بنائے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ ان کے درمیان جو معیشت کا تفاوت ہے یہ ہم نے خود بنایا ہے، اور ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور بعض کے درجے ہم نے بعض کے اوپر رکھے ہیں، کسی کو کمتر رکھا ہے، کسی کو زیادہ تر رکھا ہے، اور لیتخذوا بعضہم لبعض سخریہ، تاکہ زمین کا نظام چلتا رہے، کوئی امیر ہوگا کوئی دوسرا غریب ہوگا، وہ اس کا ملازم ہو جائے گا۔ زمین کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو زیادہ مال دے دیا، کسی کو کم مال دے دیا۔ اس کا تعلق فضیلت اور افضلیت کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال ہونا، کسی کے پاس مال نہ ہونا، اس کا قطعاً فضیلت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، مال جس کے پاس ہے اس کا امتحان اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دے کر اس کا امتحان کیا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مال چھین کر امتحان کیا ہے۔ یہ تو اس قدر کم تر چیز ہے کہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہمیں یہ نہ ہوتا، کہ یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگوں کو ہم مال دے دیں گے تو یہ سارے کفر پر متفق اور متحد ہو جائیں گے، تو ہم ان کافروں کے گھروں کی چھتیں بھی سونے چاندی کی بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی بنا دیتے، ان کے سارے گھر سونے چاندی کے بنا دیتے، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ سونے چاندی کو دیکھ کر سارے لوگ جو ہے کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے، کہ یہ تو اس قدر یہ حقیر چیز ہے، کوئی اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اکرام دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے، وہ معیشت نہیں ہے، وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تمام باتیں بالکل آپ نے واضح کر دیں کہ یہ محض یہ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ، مال و دولت، یہی رزق کی شکل نہیں ہوتی، وہ علم ہے، اولاد ہے، اچھی صحت ہے، دوست ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام رزق کی اقسام ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم اس کو ذرا محدود کر لیتے ہیں، یہ مال و دولت، جو رزق کی جو شکل ہمارے سامنے آتی ہے، جسے ہم رزق سمجھتے ہیں، اس پہ ذرا ہم زیادہ بات آپ سے کروائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے کہ جو رزق، جو مال و دولت میرے پاس آنا ہے، آپ کے پاس آنا ہے، دنیا کے کسی بھی شخص کے پاس آنا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، وہ آ کر رہے گا من جانب اللہ، جس طرح شروع میں بات ہو چکی ہے کہ رزق کی فراہمی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر میں جو رزق اللہ تعالیٰ نے حلال شکل میں میرے لیے مقدر کر دیا ہے، اس میں حرام شامل کر لیتا ہوں، یہ سمجھ کر کہ میرے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا اس کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، یا اس کا وہ رزق جو حلال شکل میں اسے ملنے والا تھا، اس نے اپنے رزق کو حرام بنا دیا؟ ارشاد۔ بالکل درست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق تو لکھ دیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ جو ہے رحم مادر کے اندر 4 مہینے کا ہوتا ہے، یعنی جنین بڑھتے بڑھتے 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، تو اسی وقت اس کی جو ہے وہ کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس میں سے رزق بھی ہے۔ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو دنیا میں رزق کتنا ملنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اس میں کشادگی کے جو معاملات ہیں وہ کچھ اللہ کریم نے بتا دیے ہیں۔ ایک تو دعا جو ہے وہ قضا کو بدل دیتی ہے، گویا دعا کرنے سے رزق بدل جاتا ہے، رزق کشادہ ہو سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اور اس کا رزق بڑھ جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ گویا صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا کرنا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے چچا ماما، جتنے بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ اچھے سلوک رکھنا، یہ جو ہے وہ رزق کے اندر اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ جو رزق کا اضافہ ہے، ہو سکتا ہے کہ رزق کوانٹٹی میں بڑھتا ہو،
اور ہو سکتا ہے کہ عمر بھی کوانٹٹی میں بڑھتی ہو، لیکن صحیح اس کی تشریح یہ ہے عمر اتنی ہی رہتی ہے، لیکن اس سے جو استفادے کی صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت اتنی عطا کر دیتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ 100 سال عمر پا کے اتنا کام نہیں اپنی عمر سے لے سکتے کہ جس شخص کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے وہ 50 سال کی عمر میں ہی اس سے زیادہ کام کر جاتا ہے۔ اسی طرح جو رزق میں اضافے کی بات ہے وہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دیتا ہے، اور وہ برکت اتنی عطا ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لاکھوں روپے سے بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے، جو کہ اس کے جیب میں 1000 روپیہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ اس سے اس کو مستفید ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف امور تو ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب یہ جو امور ہیں ان کے تحت رزق کے بڑھنے کی کیفیت کیا ہے یا ان امور کے بغیر رزق کے نہ بڑھنے کی کیفیت کیا ہے، دونوں چیزیں اللہ کے ہاں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور جب اللہ کے ہاں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں تو جو انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اپنے رزق کو حلال یا حرام بنانے کے لیے کرتا ہے۔ جب یہ محنت کرتا ہے درست طریقے سے اور صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے اور وہ درست طریقے سے محنت کرتا ہے تو رزق اس کو ملتا ہے اس کے نتیجے میں، تو وہ اگر اس کی محنت حلال طریقے سے ہے تو اس کا وہی رزق حلال ہو جاتا ہے، اور اگر یہ وہی محنت کرتا ہے حرام طریقے سے رزق اتنا ہی ملنا ہے، رزق اس میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے حرام طریقے سے طریقہ اختیار کر کے اپنی اس روزی کو حرام بنا لیتا ہے، وہ اس سے اضافہ نہیں ہوتا بلکہ صرف رزق کی نوعیت چینج ہوتی ہے، وہ اس کا اضافہ ہرگز نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انسان اللہ سے دعائیں کرتا رہے اور وہ نیکی کے کام کرتا رہے، جو نیکی کے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور جو اللہ کریم نے بتائے ہیں، اگر ان نیکی کے کاموں کو کرنے کے دوران اس کے مختلف معاملات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے دوستوں کو فرمایا کہ دوست بھی رزق کے اندر شامل ہے، یقیناً یہ شامل ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال جو ہے عطار کی دکان کی طرح ہے، اچھی صحبت کی مثال کہ جیسے انسان خوشبو والے کی دکان پہ بیٹھا ہو تو وہ اس سے کوئی چیز خریدے چاہے نہ خریدے، اس کی خوشبو تو اس کے ناک میں آ ہی جائے گی، اس کو خوشبو تو آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان نیکی کی راہ پر چلتا ہے اور نیکی کے راستے پر زندگی گزارتا ہے تو اس کو جو دوست ملیں گے وہ بھی سارے کے سارے نیک ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے سارے جیسے قرآن نے کہا نولی ما تولا، جس طرف انسان چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کے وسائل عطا کر دیتا ہے، اسی طرح کے اسباب عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو بھی شخص نیکی کے راستے پر چلے گا اس کا رزق بھی پاکیزہ ہوگا، حلال ہوگا، اور اس کے جو رزق کی دیگر قسمیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری حلال اور نیکی کے راستے پر چلنے والی جو رزق کی قسمیں ہیں وہ اس کو عطا ہوں گی، اور اس طرح سے انسان جو ہے اپنی برکت والی زندگی حاصل کر سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے بالکل یہ واضح طور پہ یہ بات نصیحت کر دی، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں تک یہ بات پہنچ گئی آپ کی کہ رزق جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، کوئی بھی شخص اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ حرام کی طرف آدمی کو رخ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں 10 کروڑ روپے کمانے ہیں تو وہ کوئی نہیں چھین سکتا، مل کر رہیں گے، آخری سانس سے پہلے مل جائیں گے۔ اس حلال میں حرام کو شامل نہ کریں، کیونکہ حلال بڑی برکتوں کے ساتھ آتا ہے، اور حرام خوری اور ہمارے اطراف میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے، ہمارے بچوں کی، ہماری نوجوانوں کی نفسیات تبدیل ہو رہی ہے کہ شاید اس سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال بنا لو، رشوت لے لو، کک بیکس لے لو۔ تو معاشروں کو پاک کرنا یہ بھی بڑوں کی ذمہ داری ہے، سسٹم کی ذمہ داری ہے، کیونکہ حرام خوری اور حرام کاری کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ارشاد فرمائیے کہ جس طرح آپ نے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ بھی دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اگر رزق میں اضافہ کر دیتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے رزق کو تنگ کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بخیلی نہیں بلکہ اس کی مصلحت ہے۔
ارشاد۔ بالکل یہ صرف مصلحت نہیں ہے بلکہ مصلحت سے بھی اگلی بات کہہ لیجئے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے اچھی ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے رزق کم دیا گیا ہے، یہ شاید میرے لیے جو ہے اس میں تنگی کا معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو امتحان کا معاملہ رکھا ہوا ہے، جیسے اللہ کریم نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ اپنی آنکھیں لمبی کر کے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ لوگوں کو ہم نے جو کچھ دیا ہوا ہے اس کی طرف تو ان کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو، یہ سارا کا سارا دنیاوی آرائش کا سامان ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور یہ اس لیے ہم نے ان کو دیا ہے تاکہ ہم ان کا امتحان کریں۔ اب انسان کو جب یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو مال جس کے پاس بھی ہے یہ امتحان ہے، تو انسان اپنا امتحان بڑا نہیں کرنا چاہتا، انسان اپنا امتحان چھوٹا کرنا چاہتا ہے کہ جتنا مختصر امتحان ہوگا اس کے لیے اتنی اچھائی اور اتنے اس کے اندر آسانی ہوگی۔ لہٰذا جس شخص کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے، اس کیفیت کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مال امتحان ہے، تو وہ اس کی تو کوشش ہوتی ہے میرے پاس تھوڑا مال ہو تاکہ میرا امتحان چھوٹا ہو۔ اور اس پر پھر فرمایا کہ جب تمہیں یہ خیال آئے لوگوں کی طرف جو آنکھیں لمبی کر کے نہیں دیکھنا، بلکہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم نے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے اور خود بھی نماز پہ ڈٹے رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو تیرے رب کا رزق ہے نا وہ بہتر اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رزق جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے، وہ چاہے دنیا میں عطا فرمائے وہ بھی بہتر ہوتا ہے، اور وہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رزق رکھا ہے وہ تو بہتر ہے ہی۔ دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے عطا فرماتا ہے، وہ تھوڑا رزق ہو، وہ کتنا بھی کم ہو، چاہے وہ زیادہ ہو، جب وہ نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے عطا ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ اس کا مال پھر خرچ بھی نیکی کے راستے پر ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو بھی اللہ کے راستے میں لگا دیں، اللہ کی دی ہوئی اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں لگا دیں، اللہ کے دیے ہوئے دوستوں کو بھی نیکی کے راستے پر لگائیں۔ اگر ہم سارے رزق کو دیکھیں، مومنوں کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ رزق کماتے ہیں، فرمایا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، دیتے ہم ہیں، یہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری یہ کیفیت سمجھ میں آ جائے اور ہماری سمجھ میں یہ اللہ کا امتحان کا نظام آ جائے تو پھر نہ تو کوئی حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نہ ہی یہ دل کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے، نہ ہی مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ پھر انسان پورے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تنگ دستی ہو تو صبر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کہ اور وہ معاملہ کیا ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے۔ وہ کیا کہ اگر اس کو تنگ دستی پہنچتی ہے تو یہ صبر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اگر اس کو خوشحالی پہنچتی ہے تو شکر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتا ہے، اس اعتبار سے مومن کا معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی بھی شخص کے پاس جو مال و دولت میں بہت اضافہ ہو گیا، اس کی کثرت دیکھ کر کیا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو حسد ہے نا، حسد ہے ہی اللہ کی تقسیم پر اعتراض، کہ کسی کو کیوں مل گیا ہے اور مجھے کیوں نہیں ملا۔ حسد کے معنی ہی یہ ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ اس کی چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، اور مجھے حاصل نہ بھی ہو تو کم از کم اس کی چھن جائے، جس کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، گویا اس کو اللہ کی تقسیم پر اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ اور رزق اللہ نے جب اپنی مرضی سے دیا ہے، امتحان کے لیے دیا ہے، تو پھر اللہ کی تقسیم پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے مجھے جو چھوٹا امتحان دیا ہے، اگر تھوڑا مال دیا ہے تو میرا امتحان چھوٹا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کا امتحان بڑا ہے۔ وگرنہ دیکھیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی یہ دنیا اللہ کے نزدیک،
تو ما سقا کافرن شربۃ من ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. کیوں دیتا وہ اپنے دشمنوں کو؟ تو اس کی گویا کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی کوئی خاص حیثیت ہے. یہ بس دنیا زندگی 4 دن کی زندگی ہے، یہ گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اگر دیا ہو تو بھی شکر ہے، نہ دیا ہو تو صبر ہے. اگر کوئی شخص اس طرح سے زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ یہی وہ زندگی ہے جو مطلوب اور مقصود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اگر کسی شخص کے پاس حرام مال آیا اور ہمیں معلوم ہے کہ اس آدمی نے حرام مال کمایا اور اس کے پاس بہتات مال کی، تو کیا اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ بھی اللہ کی تقسیم کا حصہ ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، اس کے اوپر تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے حرام سے بچایا ہوا ہے. جو شخص حرام کا مال کما کر اپنے آپ کو امیر، دیکھیں دنیا میں یہ جو 2 نظام ہیں، ایک نظام جس کو ہم کمیونزم کہتے ہیں یا سوشلزم کہتے ہیں، یا دوسرا نظام کیپٹلزم ہے جس کو سرمایہ داری کہتے ہیں، یہ دونوں اللہ کی تقسیم کو تبدیل کرنے کے نظام ہیں. یہ اصل میں اس بات کی کوشش اور کاوش کا نظام ہے کہ ایک نے کہا کہ ہم نے سب کو برابر کر دینا ہے، کیوں کوئی بڑا چھوٹا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے بڑا چھوٹا بنایا ہے، ہم نے لوگوں کو امتحان کے لیے بنایا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو برابر کرنے والے. اور جو کیپٹلزم ہے وہ کہتا ہے سب کو کھلی چھٹی دے دیں. اور وہ کھلی چھٹی کیا ہے؟ جہاں سے مرضی مال آئے، جس طریقے سے مرضی آئے وہ مال کماتا رہے. جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے پاس جب مال آ جائے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال او من الحرام، کہ جو اس کے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، بس آنا چاہیے. تو سرمایہ داری نے انسان کو اس طریقے سے حرام پر لگا دیا، اور جو سوشلزم ہے انہوں نے انسان کو اس طرح حرام پہ لگا دیا کہ لوگوں کے طبقات معیشت ہی ختم کر دیں. جو اللہ تعالیٰ نے فطری طبقات بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. وہ تو خیر اپنی موت مر گیا، لیکن یہ جو ترقی کے نام پر اور ایک دوسرے کو آگے ایک دوسرے سے مسابقت چل رہی ہے کہ مال آنا چاہیے، حلال ہو یا حرام ہو، یہ سارے کا سارا اصل میں ان دونوں نظاموں کا دیا ہوا یہ ایک کانسیپٹ ہے جس نے ہماری زندگیوں کو اجیرن کر رکھا ہے. وگرنہ جس کے پاس حرام کا مال ہو اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شکر کرنا چاہیے کہ ہم اس حرام کے مال میں نہیں پڑے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ مالدار افراد یا جو اہل ثروت افراد ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ رکھا ہے، تو ان کی کچھ ذمہ داریاں کیا یہ بھی ہیں کہ جن تک مال نہیں پہنچا ان کا خیال رکھا جائے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے وہ محظوظ ہو سکیں، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. اگر اس فارمولے کو لے کے چلا جائے تو حق سائل کا بھی ہے اور محروم کا بھی. اگر زکوٰۃ پراپرلی دی جاتی رہے تو کیا اس مملکت میں کوئی بھوکا رہ سکتا ہے؟ کوئی غریب فاقہ کش رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو نظام یہ بنایا کہ رزق کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا، لیکن انسان کو ذمہ دار بنا دیا، مکلف بنا دیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں اپنے جو چھوٹے لوگ ہیں معاشی طور پر ان کا خیال رکھنا ہے. تو اہل ثروت افراد کی ذمہ داریاں اللہ کیا تجویز کرتا ہے؟ دیکھیں، کہیں پہ کوئی غریب ہو اپنی غربت کی وجہ سے وہ موت کے قریب ہو رہا ہو یا موت کی طرف جا رہا ہو یا اپنی غربت کی وجہ سے انتہائی تنگ دستی اور مشکل کی زندگی گزار رہا ہو، تو یہ امتحان اس کا نہیں ہوتا. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جتنا اجر رکھا ہوا ہے وہ اتنا بڑا اجر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک جیسا ایمان رکھنے والے 2 لوگ ہوں، ایک صاحب ثروت تھا دنیا میں اور دوسرا آدمی جو ہے تنگ دست تھا، تو وہ جو غریب لوگ ہیں وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ گویا جنت کی دنیا میں اگر 100 سال بھی زندگی ہو اور ساری نعمتیں بھی انسان کے پاس ہوں تو یہ دنیا کی نعمتوں کی تو حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے کمپنسیشن جو اللہ نے دی ہے وہ 100 سال نہیں، وہ 500 سال
پہلے وہ جنت میں جائے گا، گویا 5 زندگیاں اس کو کمپنسیشن کے طور پر ملیں گی، وہ بھی جنت کی نعمتوں کے ساتھ. تو وہ تو اس کے معاملے کو تو کوئی ایسی، یعنی اگر کوئی آدمی غریب ہے، وہ اپنے مفلوق الحالی میں وہ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی مفلوق الحالی امتحان ہے صاحب ثروت لوگوں کا. جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اصل میں امتحان میں مبتلا ہے کہ وہ ان کا حق دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اس میں صرف زکوٰۃ نہیں ہے. اگر صاحب ثروت آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے، اصحاب خیر جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، ایک تو یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ تو ہے کمپلسری ڈیڈکشن. اگر اس کی بچت ہے اس میں سے 2.5% اس کے اوپر سال گزر گیا ہے تو اس میں سے 2.5% تو نکالنا ہی نکالنا ہے. اگر یہ نہیں نکالے گا تو اس کا سارا مال ناپاک ہو جائے گا. اگر اس نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے تو 2.5% تو کم از کم نکالنا ہی ہے. البتہ اس کے علاوہ بھی وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اس کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. اور وہ کون سا ہے؟ جو بھی مانگنے والا آ جائے اس کو ضرور دینا ہے، اور جو بھی محروم ہے، محروم طبقات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاوہ ازیں بھی حصہ رکھا ہے. لہٰذا جو صاحب ثروت لوگ ہیں، اگر کسی معاشرے کے اندر غریب لوگ موجود ہیں تو وہ ان کا غریب لوگوں کی موجودگی وہ امتحان غریب لوگوں کا نہیں ہے. ان کی کمپنسیشن تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے کرنی ہے، اور وہ کتنی بڑی ہے وہ میں نے عرض کر دیا. لیکن یہ امتحان ہے صاحب ثروت لوگوں کا کہ وہ ان کی مدد کر کے وہ اپنا اس مال کی جو اس مال کے ذریعے سے نیکی کمانے کا تقاضا ہے وہ پورا کر سکے ہیں کہ نہیں، یا مال کے امتحان میں وہ کامیاب ہو سکے ہیں کہ نہیں. یہ اصل امتحان انہی کا ہے، وہ دوسرے لوگوں کا امتحان نہیں ہے بلکہ مالدار لوگوں کا امتحان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی صرف زکوٰۃ دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ انفاق، اور یہ مسلسل انفاق ہو. اللہ اکبر. آپ نے یہ بھی واضح کر دیا. تو یہ میں مال کا مالک نہیں ہوں بلکہ میں کسٹوڈین ہوں. عارضی طور پر یہ مال اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور میں شکر گزاری کے لیے جب بندگان خدا میں یہ مال تقسیم کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس مال میں اضافہ کرتا رہے گا، نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو ہمارے. تو اس کی کچھ صورتیں ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی تھیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی آپ نے کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کا خیال رکھنا. تو رشتہ داروں کا ہم خیال رکھتے ہیں تو ہمارے مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ہماری عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. مال میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو، اس کے بارے میں نے عرض کیا. ایک تو مال میں اضافہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی کوانٹٹی میں باقاعدہ، یعنی مال پہلے آپ کو جو لاکھوں میں آپ کا کاروبار چل رہا تھا اب وہ کروڑوں میں ہو جائے گا، کروڑوں میں تھا تو وہ اربوں میں ہو جائے گا. ایک اس طرح سے اضافہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسے بھی اضافہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر برکت اتنی ہو کہ مال چاہے اتنا ہی رہے لیکن اس کے اندر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ناقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ جو ہے وہ مال میں کمی ہرگز نہیں کرتا. یہ گارنٹی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ مال میں سے کمی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جیب میں 100 روپیہ ہے وہ اس میں سے 10 روپے صدقہ کر دیتا ہے تو بظاہر تو 90 رہ گئے، بظاہر تو اس میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس 90 سے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالے گا کہ وہ 100 سے بھی زیادہ کام آ جائیں گے اور وہ اس سے مستفید ہوگا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا. اسی طرح اس کی عمر ہے. عمر میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کر دے. بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء. اللہ تعالیٰ جو دعا کے ذریعے سے قضا بدل جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عمر میں اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو وہ اضافہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی عمر 50 سال تھی، اللہ تعالیٰ نے 60 سال کر دی، 60 تھی 70 کر دی. یہ اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، تقدیر اللہ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا تبدیلی کر دے یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر اس کی اتنی رہے لیکن اس کے اندر وہ اتنا کام کر جائے، اتنی نیکیاں اس کے اندر آ جائیں کہ وہ جو لوگ 100 سال عمر والے اتنا کام نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ 50 سال کی عمر میں ان سے بھی کام لے لے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے پہلے بھی فرمائی تھی ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ. لیکن ایک اور اس میں ایک نقطہ شاید کچھ اہمیت کا حامل ہو کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں کا، جو غریب رشتہ دار ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں تو پھر وہ رشتہ دار
اللہ کی बारगाह में हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे उम्र में इजाफे की दुआ करते हैं, हमारे माल में इजाफे की दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करता है। इरशाद। बिल्कुल सही। ये अगर ख़ास तौर पे जब आप अपने करीबी रिश्तेदारों की बात करते हैं, वो करीबी रिश्तेदार जो किसी हवाले से नादार हों या आपके जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उससे कमतर ज़िंदगी गुजार रहे हों, ख़ास तौर पे इसमें बहन भाई आते हैं। जब आप बहनों को, वो बहनें ख़ास तौर पर जो कमतर मुआशी सतह के ऊपर ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनको अगर आप एक सूट भी दे देंगे, चंद रुपए भी दे देंगे, आप ईदी दे देंगे, किसी नाम से दे देंगे, तो वो जो बहनें भाइयों के लिए दुआ करती हैं और जो करीबी रिश्तेदारों के लिए दुआ करते हैं, ऐसी दुआ शायद कोई किसी के लिए नहीं करता। और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो उनकी दुआएं जो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला किसी शख्स की वो दुआ कबूल करता है जो उसकी गैर मौजूदगी में करता है। उसकी गैर मौजूदगी में दुआ होती है तो एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है और अल्लाह ताला उस फ़रिश्ते को कहता है, वो फ़रिश्ता जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह ये जो फ़लाँ शख्स के लिए जो कुछ मांग रहा है तो इसको भी अता कर दे। तो वो जो गायबाना उसकी गैर मौजूदगी में दुआ है, उसके अंदर अल्लाह ताला यानी दोहरी बरकत डाल देता है, उसको भी फ़ायदा होता है, उसको भी फ़ायदा होता है। लिहाजा एक ये निज़ाम है पूरा, एक नेटवर्किंग है पूरी, जो सिर्फ रिश्तेदारों में नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के अंदर एक कफ़ालती निज़ाम और कफ़ालती उसूल बनता है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया और कुरान कहता है कई ला यकून दूलतम बैनल गनिया मिनकुम, ये इसलिए भी है कि ताकि तुम्हारी जो दौलत है वो सिर्फ़ और सिर्फ गनी और अमीर लोगों के हाथों में मुर्तकज़ होकर ना रह जाए, बल्कि ये मुआशरे के अंदर इसकी गर्दश चलती रहे। और तू खद मिन अगनियाहिम फतुरद्दु इला फुक़राइहिम, अमीर लोगों से ली जाए, गरीब लोगों में तकसीम की जाए, ताकि ये इस निज़ाम कफ़ालत से एक तो गरीब लोगों की कफ़ालत होगी, दूसरा जो मुआशी तफावत है उसके अंदर कम करने में भी मदद मिलेगी और लोग जो हैं वो एक दूसरे की ज़रूरत को पहचानेंगे और एक दूसरे की कफ़ालत के लिए अपने दिल से मदद भी करेंगे। और ये एक ऐसा शानदार नेटवर्किंग हो जाएगी जो मुआशरत को और मईशत को, सारी चीज़ों को इंसानियत के उस सतह पर ले जाएगा जो कौमों की असल में मेराज होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये कैनवस आपने बहुत बड़ा कर दिया डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छा ये पॉइंट आपने उठाया। वो कैला यकूना दौलतम बैनल अगनिया मिनकुम, आपने सूरह हशर की आयत भी तिलावत फरमाई। फिर आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, निज़ाम किफ़ालत। ये निज़ाम किफ़ालत ये किसकी ज़िम्मेदारी है? अगर रियासत में हज़रत उमर फरमाते हैं ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अगर फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा रह जाए तो उसका ज़िम्मेदार उमर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। तो निज़ाम किफ़ालत ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। और जो ये सूरह हशर की आयत कि कैला यकूना दौलतुम बैनल अगनिया मिनकुम, रियासत में ऐसा ना हो कि दौलत सिर्फ चंद हाथों तक मरकूज़ रहे, बल्कि दौलत सर्कुलेशन में रहे, खून गर्दिश में रहता है तो जिस्म सेहतमंद रहता है। यानी हम इंसानी जिस्म, और अगर माशरती जिस्म में दौलत गर्दिश में रहे तो माशरती जिस्म गर्दिश में रहता है। दौलत पर नाक बन के नहीं बैठना चाहिए। डॉक्टर साहब ये आखिरी मिनट जारी हैं प्रोग्राम के, इरशाद फरमाइए निज़ाम किफ़ालत में रियासत की ज़िम्मेदारी नंबर 1। नंबर 2, एक आम फ़र्द की ज़िम्मेदारी कि अगर मैं और मेरा घर बहुत मुतमईन है, अगर मेरा पड़ोसी वो मुतमईन नहीं है या ग़िज़ाई तौर पर आसूदा नहीं है, तो ज़िम्मेदारी क्या आयत करता है एक आम फ़र्द पर दीन और निज़ाम किफ़ालत, निज़ाम मईशत चलाने वालों पर। इरशाद। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भी हुक्मरान हो, कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर शख्स जो है वो किसी न किसी चीज़ का निगहबान है और उसकी जो राजधानी है उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा, उसकी रैयत के बारे में। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये परेशानी बिल्कुल बजा थी कि अगर फ़ुरात के किनारे भी, ज़ाहिर है वो अगर आपके एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में है और वहाँ एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो मुझसे सवाल होगा और उसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी मेरी थी। तो ये कफ़ालत का जो निज़ाम है, हुक्मरानों को, अगर कोई शख्स हुक्मरान बन गया है,
ایک شخص جو اپنے گھر کا حکمران ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے گھر کی حد تک ہے، جو پورے ملک کا حکمران ہے تو اس کی ذمہ داری پورے ملک تک ہے، اور اگر وہ پورے ملک کا حکمران بن کے عوام کے لیے کچھ نہیں کرتا یا عوام کے لیے کوئی ایسا رکھتا ہے کہ عوام کے حقوق غصب کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث جو پہلے بھی کئی دفعہ میں نے عرض کی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی کوئی رعیت ہو اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرے، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، وہ دھوکہ کرنا، ملاوٹ کرنا، غاش کا مطلب ہوتا ہے اس کے حقوق میں کمی کرنا، حقوق میں کمی کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ وہ درست طرز عمل اختیار نہیں کرتا جو ایک حکمران کو اختیار کرنا چاہیے۔ ثم یموت یوم یموت، پھر وہ اپنی موت اپنے قضاء الہی سے جب وہ مرتا ہے، لیکن اللہ کانا من اصحاب النار، وہ سارا کا سارا وہ جہنم میں جائے گا، اس کے اوپر اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے اور یہ جہنم میں جائے گا جو اپنی یعنی رعیت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتا ہے۔ رہ گیا عام شخص جو اپنے گھر میں سوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ وہ پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پڑوسی کا بھی خیال کرے، اور وہ شخص جو اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتا اور وہ خود پیٹ بھر کر سوتا ہے اور پڑوسی بھوکا سوتا ہے، تو قیامت والے دن وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اور پڑوسی کے تو حقوق ہی اللہ تعالیٰ نے اتنے بتائے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ مجھے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے زیادہ جبریل نے آ کے مجھے اتنی دفعہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا اور مجھے یہ لگنے لگا کہ یہ عنقریب یہ حکم آئے گا کہ پڑوسی جو ہے وراثت میں بھی حصہ دار ہے۔ تو یہ اس قدر جو ہے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنے کی بات ہوئی ہے۔ تو جو بھی مالدار لوگ ہیں، اگر وہ ایک ہی بستی کے اندر ایک شخص جو ہے اپنے فارم ہاؤس میں رہ رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ شاندار، وہ اس کے کتے بھی اس ارد گرد رہنے والے جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگوں کی خوراک سے زیادہ اچھی خوراک کھا رہے ہیں، تو وہ تو قیامت والے دن اپنے حساب کی فکر کریں۔ ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا ہمارے، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ آج ہم نے کیا سیکھا، اور اس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 کا آج کے پروگرام کا خلاصہ ارشاد فرما دیجئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ ارد گرد کے اپنے ارد گرد کا دھیان رکھے، ان کا خیال رکھے، اور ان کی کفالت کے لیے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈالی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو زیادہ دے دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا یا اس کا مال زیادہ ہو جائے گا۔ آپ جتنا دیتے رہیں گے، جتنا زیادہ دیں گے، سپلائی آگے جاتی رہے گی، پیچھے سے سپلائی آتی رہے گی، جتنا آپ زیادہ لوگوں کو دیں گے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، تیرے رب کے پاس، رب جو ہے وہ پالنے والا بھی ہے، رب روزی رساں ہوتا ہے، رب سسٹینر ہوتا ہے جس نے روزی دینی ہے، اور رب جو ہے وہ ایک ایک مرحلے سے لے کر ہر مرحلے تک جو پالنے والا، الی حد تمام جو پالنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب سب کچھ رب کے ہاتھ میں ہے تو آپ جب لوگوں کو دیتے رہیں گے اور روزی آگے بڑھاتے رہیں گے تو پیچھے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرتا رہے گا۔ دیکھ ایک بات مجھے یاد آ گئی، آخری منٹ ہے، سن لیجئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ ان کو جتنا وظیفہ ملتا تھا وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کو ایک چٹ لکھی، خط لکھا، اور انہوں نے کہا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ گویا انہوں نے اس بات کو اسراف کہا کہ تم زیادہ دے دیتے ہو، سارا کچھ ہی لوگوں کو دے دیتے ہو، اور انہوں نے اسی فکرے کو الٹ کے واپس جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا لا اسراف فی الخیر، خیر کے معاملے میں کوئی اسراف ہوتا ہی نہیں، جتنا مرضی دے دے۔ سبحان اللہ۔ یہ اگر انسان جو یہی رویہ رکھے گا تو انشاءاللہ انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، دنیا آخرت بھی بہتر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بس ایک سوال ابھی ذہن میں اچانک آیا کہ رزق میں فراوانی کے لیے جو ہماری کوششیں ہوتی ہیں وہ ہونی چاہیے۔ ہمارا رزق، ہماری آمدنی اگر 5 لاکھ ہے تو وہ 10 لاکھ ہونی چاہیے، 10 لاکھ ہے تو 20 لاکھ ہونی چاہیے، 20 لاکھ ہے تو 40 لاکھ ہونی چاہیے۔ تو رزق میں اضافہ، یہ تصور خلاف دین تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ حکم ہے قرآن میں سبحان اللہ، کہ اللہ کے مال کو تلاش کرو، اور فضل اللہ سے مراد حلال رزق ہے۔
کہ اللہ کا فضل حلال رزق تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، اور جاؤ ہر جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہاں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ لہٰذا اس میں قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے کہ رزق حلال میں اضافے کے لیے کوشش کی جائے، کوئی ممانعت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 کے حوالے سے، تصور رزق کے حوالے سے، رزق کی تقسیم کے حوالے سے، تمام تصورات پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کون تھیں؟ درست جواب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ میں، یا مدینہ منورہ میں، یا طائف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213350980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 خواتین و حضرات، قرآن اندازی آج کے ونر کے نام کا اعلان۔ کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ مریم صاحبہ ہیں گجرانوالہ سے، مریم صاحبہ گجرانوالہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، نماز شیطان کے غلبے اور حملوں سے بچنے کا قلعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز شیطان کے غلبے اور حملوں سے بچنے کا قلعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔